اور سنیں گے. اور آج رات کی عبادت کے لیے جو ٹاپک مجھے دیا گیا وہ ہے اخیر زمانے کے برے دن, بیڈ ڈیز آف دی اینڈ ٹائمز. تیموتھیوس کے نام دوسرا خط, پولس رسول کا خط 3 باب 1 آیت سے لکھا ہے, لیکن یہ جان رکھ کہ اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے, کیونکہ آدمی خود غرض, زردوست, شیخی باز, مغرور, بدگو, ماں باپ کے نافرمان, ناشکر, ناپاک, طبعی محبت سے خالی, سنگ دل, تہمت لگانے والے, بے ضابط, تند مزاج, نیکی کے دشمن, دغا باز, ڈھیٹ, گمنڈ کرنے والے, خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں دبے پاؤں گھس آتے ہیں اور ان چھچھوری عورتوں کو قابو میں کر لیتے ہیں جو گناہوں میں دبی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی خواہشوں کے بس میں ہیں اور ہمیشہ تعلیم پاتی رہتی ہیں مگر حق کی پہچان تک نہیں پہنچتی. اور جس طرح کے ینیس اور یمبریس نے موسیٰ کی مخالفت کی تھی, اسی طرح یہ لوگ بھی حق کی مخالفت کرتے ہیں. یہ ایسے آدمی ہیں جن کی عقل بگڑی ہوئی ہے اور وہ ایمان کے اعتبار سے نامقبول ہیں مگر اس سے زیادہ نہ بڑھ سکیں گے, اس واسطے کہ ان کی نادانی سب آدمیوں پر ظاہر ہو جائے گی جیسے ان کی بھی ہو گئی تھی. خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو, آمین. تیموتھیوس کے نام مقدس پولس رسول کے دوسرے خط کا شمار نئے عہد نامے کے ان 3 خطوط میں ہوتا ہے جنہیں مسیحی دنیا میں پاسبانی خطوط کلیسیاؤں کہ پاسٹرز یا پاسبانوں کو لکھے گئے ہیں. اگرچہ یہ مکتوبات دور کی کلیسیاؤں میں اور عصر حاضرہ میں بھی قائدین کے لیے, لیڈرز کے لیے, پاسبانوں کے لیے, خدمت کرنے والوں کے لیے گائیڈ بکس یا رہنما کتب کی حیثیت رکھتے ہیں, کیونکہ ان میں نئی کلیسیاؤں کو منظم اور فعال کرنے کی بابت بہت سے رہنما اصول اور معیاری طریقے بتائے گئے ہیں جو بہت کارآمد ثابت ہوئے ہیں. تیموتھیوس کی بابت رسولوں کے اعمال کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ وہ لسٹرا جدید ترکی کا رہنے والا تھا. اس کا باپ یونانی اور اس کی ماں یونیکے. پیارے فرزند بلاؤڈ سن کہہ کر مخاطب کرتا ہے اور یہ نوجوان ایسا کمیٹڈ انسان اور شخص تھا کہ یہ اپنے استاد یا روحانی باپ کے ساتھ خطرناک سفر اور مشکل کام سر انجام دینے اور مسیح کے اس وفادار بزرگ خادم کے ساتھ ہر طرح کے تلخ حالات اور برے دنوں میں انجیل سنانے کے کام کو جاری رکھا جائے. یہ اس وقت تو تیموتھیوس کے لیے تھا
لیکن آج رات ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو خادم حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بزرگ رسول کا پیغام یہ ہے کہ خدا کی نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے حاصل ہے۔ اور پھر رسول کہتا ہے کہ خداوند کی گواہی دینے اور مجھ سے جو اس کا کام کی منافی کر، وقت اور بے وقت مستقر رہ، سب باتوں میں ہوشیار رہ، دکھ اٹھا، بشارت کا کام انجام دے اور اپنی خدمت کو پورا کر۔ تیسرے باب میں بزرگ رسول نوجوان خادم تیموتھیوس کو آخری زمانے کے برے دنوں کی بابت لکھتا ہی ہمیں دیتا ہے، اور رسول کہتا ہے کہ یہ جو دور، برا دور آنے والا ہے، اس کی دائمی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا اثر ایمانداروں اور بے ایمانوں دونوں کے کردار پر ہوگا، وہ ان کے کردار کو بگاڑ دے گا۔ اور کلام کہتا ہے یہ جان رکھ نہیں سکتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، اخیر زمانے میں برے دن آئیں گے۔ اور برے دنوں کے لیے گریک زبان کا لفظ ہے کائروس خالپوس۔ اس کا ترجمہ برے دن بھی کیا جا سکتا ہے، تکلیف دہ دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیٹے کی معرفت کلام کیا تو یہ اخیر زمانہ ہی چل رہا تھا، اور مقدس پطرس رسول نے پینتیکوست کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے، کلام سناتے ہوئے، یوئیل نبی کی کتاب کا اقتباس پیش کرتے ہوئے کہا، خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ اور رسول ذکر کرتا ہے کہ اس اخیر زمانے کا اختتام جو ہے وہ خداوند کے عظیم روز جلیل سے ہوگا۔ اس کو اخیر زمانہ، اینڈ ٹائمز، لاسٹ ٹائمز کہہ کر پکارتی ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ جب موجودہ زمانہ ختم ہونے کے قریب ہوگا، یا وہ وقت جب خداوند دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آئے گا۔ نئے عہد نامے میں ہمیں بہت سے حوالہ جات میں یہ بتایا گیا ہے کہ اخیر پر غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے ان آخری دنوں کی بابت بڑی تعلیم دی، جب آپ کے شاگردوں نے آپ سے آ کر یہ سوال کیا تھا کہ تیرے آنے اور اس دنیا کے آخر ہونے کا نشان کیا ہوگا۔ متی کے مطابق انجیل بیان 24واں باب کھولیے میرے ساتھ اور آئیے دیکھیے مسیح نے کیا کہا۔ گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی۔ اس وقت وہ تیرے داخل ہو چکے ہیں۔ جو کچھ مسیح خداوند نے اپنی زبان سے کہا وہ پورا ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ جو پورا ہو رہا ہے یہ خبرداری ہے ایماندار تیرے لیے، کلیسیا تیرے لیے، کہ یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ غافل ہونے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے کہ ہم تیاری کریں، ہم جان جائیں کہ زمانہ اخیر ہے، برے دن ہے، برگشتگی ہے، محبت کلام کی بتائی ہوئی روشنی کے مطابق نہیں، بلکہ اندر جو گناہ آلود خواہشات جنم لیتی ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور مسیح کی دوبارہ آمد کو کے وعدہ کو ٹھٹھوں میں اڑائیں گے۔
कभी कभी लोग ये भी मजाक करते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं हम ये ठहरा हुआ है, क्योंकि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। पिछले दिनों में जब लाहौर मोटरवे पर एक हादसा हुआ, एक गैंग रेप का, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि आने वाला इमाम महदी कहां है, आने वाला फलां कहां है, और उसमें ये सवाल भी था कि आने वाला ईसा कहां है। मैंने कहा वाकियों की बाबत तो हमें इल्म नहीं और ना हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की है, यकीनी है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। आपके हालात की जुबान पुकार पुकार कर कह रही है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, सुल्तानुल सलातीन बड़ी कुदरत के साथ आसमान से जाहिर होने वाला। लोग करते रहे ठट्ठे, करते रहे मजाक, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जान लीजिए कि ये आखिरी जमाने के निशानात में से है। और फिर मुकद्दस यूहन्ना अपने पहले खत के दूसरे बाब की 8वीं आयत में कहता है, ऐ लड़कों, ये आखिर वक्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, और कहिए, क्योंकि खतरा यह है कि ये आखिर जमाने के बुरे दिनों के झूठे उस्ताद और झूठे नबी कहीं तेरे ईमान के जहाज को गर्क न कर दे और तू जो आने वाला है उसके तख्त के सामने खड़ा होने के लायक न रहे। इसलिए कलाम कहता है, ये जान लो, जैसे मलेरिया हो तो उसका निशान क्या, पूछ के देख लो। सोशल मीडिया पर आते हैं लोग जो बड़े बड़े कलाम के खादिम बने हुए हैं। पिछले दिनों किसी ने कह दिया कि लूत नमक का सतून बन गया, फिर एक हीलर ने यह कह दिया कि लाजर को तीसरे दिन मसीह ने जिंदा कर दिया। यह भी आमद की निशानियां हैं। कलाम याद नहीं रहता, लेकिन मौजज़ात मसीह आ गया तो कहां जाओगे तुम, तौबा क्यों नहीं करते? वो आगे से कह देते थे हम आपकी टांग पकड़ कर चले जाएंगे। ये हंसी ठट्ठा करने वाले जो कलाम को संजीदा नहीं लेते हैं, इस तरफ से सुना और इस तरफ से निकाल दिया। कलाम के लिए कोई संजीदगी नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। कलाम कहता है, मसीह के रसूलों ने पहले से कह दिया था, जो अपना कैलेंडर अच्छी चीज है, उसको देख के हमें पता चलता है सर्दी आने वाली है और सर्दी जाने वाली है, लेकिन बुरे दिनों का ताल्लुक कैलेंडर के साथ नहीं है, बुरे दिनों का ताल्लुक तकवीन के साथ नहीं है, बुरे दिनों का ताल्लुक है इंसान के दिल के अंदर गुनाह और बदी की मौजूदगी के साथ, जिसे हम पानी की तरह पीते और रोटी की तरह खाते हैं और कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसने पहली सदी में रसूल को लिखने की तहरीक दी और जो कुछ लिखा गया वो 20वीं सदी की मुकम्मल तस्वीर है, और खुदा के हकीकी फर्जंदों के लिए खबरदारी है। रसूल कहता है, ऐसों से भी किनारा करना। कभी कभी हम कह देते हैं क्या करें, कहां जाएं, दुनिया करेंगे, लेकिन कलाम कहता है कि बुरे दिनों में किस तरह के लोग होंगे। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, लोग ब्रांड्स को पसंद करते हैं, वो ब्रांड पहनना पसंद करते हैं, ब्रांड लगाना पसंद करते हैं। ब्रांड बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन इंसानों का ब्रांड कलाम क्या बता रहा है कि बुरे दिन सकता है, उसके लिए तूने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं। कलाम पहली बात जो बयान करता है बुरे दिनों की, वो कहता है खुद गर्ज, और इंग्लिश बाइबल में लिखा है लवर्स ऑफ सेल्फ। ग्रीक जुबान में है फिलाटोस, सेल्फिश, जिनको किसी से कोई गर्ज नहीं, वो सिर्फ
لیکن آج کے دور کا خاصہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنا کام چلانے کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے گھر برباد کر دیتے ہیں، عزتیں تار تار کر دیتے ہیں، کوئی لحاظ نہیں رہا کہ کوئی دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ آج رات آؤ غور کریں، کہیں یہ پہلی بیماری میرے اندر تو نہیں آ چکی ہے کہ اب مجھے نہ کسی کا خیال بات سے غرض ہے، پیسے کتنے مل گئے۔ اور یہ بیماری روحانی لوگوں میں بھی آتی جا رہی ہے۔ شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے جب لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے کتنے والی دعا کروانی ہے اور کتنے والی دعا کا ٹوکن لیا ہے۔ ذرا ان سے یہ تو پوچھو کہ کس خطرناک حالت تب شروع ہوتی ہے، اور پولس رسول تیموتھیوس کو کہتا ہے زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ۔ پیسہ اچھا ہے لیکن یہ ضروری تو نہیں نا کہ سارا میرے کو ہی ہوگا، یہ بانٹ کر آنا چاہیے، اور خدا دینے والا ہے۔ مسیح نے کہا جب تک کسی کو آسمان سے نہ دیا جائے وہ کچھ پا نہیں لیتے ہیں، پھر سایہ آگے ہوتا ہے، قبر تک کوشش کرتا ہے، کچھ پکڑنے کی پکڑ نہیں پاتا۔ تیسری بات شیخی باز، اور آج یہ روحانی عالم میں بڑی مشہور بیماری ہے۔ میں وہاں گیا، میں نے معجزے کیے، میں نے شفائیں دی کہ میرے وسائل بڑھتے جائیں، میری فیم بڑھتی جائے، میں بڑا آدمی بنتا جاؤں۔ روحانیت یہ ہے میں گھٹ جاؤں اور میرا یسوع میری زندگی اور میری خدمت کے وسیلے سے۔ اس کے لیے گریک زبان کا لفظ ہے آلازون۔ اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو عقل سے ہوا دے، صرف دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے برانڈ شو کرنے اور روحانیت کی پھڑیں مارنی اور باتیں کرنی اور ڈگریوں کی باتیں کرنی۔ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ ایک یہودی کہاوت ہے کہ جس طرح سور کے اندر چربی بڑھتی ہے اسی طرح انسان کے اندر غرور بڑھتا ہے، اور مقدس پطرس رسول کہتا ہے خدا فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے لیکن نافرمان۔ یہ ینگسٹرز جہاں جو بیٹھے ہیں نا، ذرا غور کیجئے، کلام کہتا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے محلے کی عزت کرا لو، اپنے ابے کی نہیں کرنی۔ تو کلام نے کیا کہا تھا؟ اپنے ابے کی بابت کہا یا کسی کے ابے کی؟ تو پتر اپنے ابے کی نہیں کرن جو کہہ دیا ابے کی تو کی کر دی۔ میں نے یہاں تک سنا ہے، آج کل تو دور نہیں ہے، وہ بڑی بسیں نہیں چلتی، جب چلتی تھیں تو ان میں لوگ دوائیاں بیچنے آتے تھے۔ کتنوں نے دیکھا؟ کھادی نہیں ہوئی، وہ مولی کا نمک آتا تھا، کوئی ہاضمے کی پھکی آتی تھی، اور وہ آ کے پہلی بات یہ کہتا تھا 72 بیماریاں دی ماں قبض، 72 گناہوں کا باپ یا ماں یہ خود غرضی۔ ہماری توجہ اپنے بچوں کی طرف ہے۔ کیا ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بچے کہاں آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ کتنے باپ ہیں جو ایوب کی طرح اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور سوکھتی قربانیاں گزرانتے ہیں کہ شاید ان سے کوئی خطا ہوئی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کلام ہمیں آگاہی دے رہا ہے، اور میں نے موبائل میں آج کل تو سننے بھی جانے کی ضرورت نہیں، بندہ آپ ہی سن رہا تھی چکی پھر جہاں مرضی جو مرضی وہ کرنے کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ لیکن میرا آج رات جو بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے، عیش و عشرت مٹ جانے والی چیزیں ہیں، یہ وقتی خوشی دیتی ہیں، لیکن باپ کی محبت ابدی خوشی ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ اس نے اپنی گود کو خالی کر کے اپنے بیٹے کو بیت لحم کی چرنی میں بھیج دیا، اور اس کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ اس کے بیٹے کے خوبصورت چہرے پر تھوکا گیا، اس کی پیٹھ
पर कोड़े मारे गए, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, उसको बरहना सलीब पर मसलूब कर दिया गया ताकि बाप के घर को निजात का खिलत दिया जा सके। आज आओ अपने आप से सवाल करें, खुदा की मोहब्बत मेरे अंदर कितनी है? जिस आदमी से हमें प्यार हो, जिस शख्स से, वो आवाज दे तो कभी होता है कि हम ना जाए? कही दे जे खाब च आवाज आए तो उठ के टुर पेंगे, ये नहीं पता जा कितने। लेकिन जब तेरा बाप बुलाता है, मुशरफ हुआ था, मैंने तेरे लिए वो सारा कुछ कर दिया जो मैं कर सकता था, अब सिर्फ तेरी वापसी का इंतजार है। और हम दावा करते हैं, हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम मसीह से प्यार करते हैं। आज रात वो तुझे लेने के लिए, अपनी आगोश में लेने के लिए, अपने लहू से धोने के लिए यहां पर उतरा हुआ है। बाइबल में सबसे बड़ा हुक्म यह है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से। इतवार का दिन हो, चर्च का टाइम भी हो, और कहीं जाना हो जहां से कोई 2000 मिलने हो, तो हम किसको तरजीह देंगे? 2000। लेकिन काम तो ये बनता है ना फिर कि नहीं चाहिए मुझे। हम गाते हैं कुछ भी ना हो मुझे, ये सिर्फ होना चाहिए चलो कुछ ना हो, चलो कुछ नहीं हो। ये अलामत जिनकी रसूल ने बात की है, क्या मेरे अंदर छुपते तो नहीं जा रहे हैं और फिर वो जाहिर होना शुरू हो जाएंगे और वो मुझे बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। कलाम हमें ये हुक्म देता है, ऐसों से किनारा किया जाए, ईमान की हिफाजत की जाए। फिर से एक दफा ये दोहराया जाए, सब कुछ जाता है तो चला जाए, लेकिन मेरा ईमान न जाता रहे, मसीह की मोहब्बत मेरे अंदर से न जाती रहे। आइए आज रात अपने सर झुकाएं और सलीब पर निगाह लगा लीजिए। उस खुलासी दे सकता है, निजात दे सकता है, हमारे बंधन तोड़ सकता है। संजीदगी से 2 लम्हात सिर्फ खुद अपनी रूहानी नब्ज चेक कीजिए, कहीं मैं रूहानी बीमारियों का शिकार तो नहीं हूं? बरगश्तगी के निशानात मेरी जिंदगी के अंदर हीट पैदा कर दे ताकि मैं इन पर गालिब आ सकूं। आंखें बंद कर लीजिए।